ناظرین آداب، پروگرام ہیلو ڈی ڈی کا ایک اور شمارہ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول. ناظرین، جیسا کہ ہماری ماسک وغیرہ سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بلکہ اس میں ماسک سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست جموں کشمیر بھی جو ہے کووڈ، ہماری یوٹی جموں کشمیر جو ہے وہ کووڈ-19 کی وبائی صورتحال سے جوجھ رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ وادی میں بھی آئے دن جو ہے کیسز میں جو پازیٹیو کیسز ہے وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نائٹ میئر کے طور پر یہ جو وبائی صورتحال ابھری ہے. تو اس چیز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتر صاحب ہیں ان کو مدعو کیا ہے. تو ان کے ساتھ ہم کووڈ-19 کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، ویکسینیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور جو پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو سطح پر ان پہ ہم بات کریں گے. تو اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی سجیشن ہے، کوئی آرا ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ فون اٹھائیے اور براہ راست ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن جائیے. آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پہ ہمارے اس پروگرام کے جو ٹیلی فون نمبرات ہیں وہ سکرول ہو رہے ہوں گے، تو ان کے ذریعے سے آپ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جی ڈائریکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. تھینک یو ویری مچ. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ایک تو یہ ہے کہ روز کے روز ہم ایک ہیلتھ بلٹن گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پازیٹیوٹی ہم دکھاتے ہیں اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. ہمارا بیسیکلی ایک کووڈ کنٹرول روم ہے جو پورا کشمیر کا دیکھتا ہے یہاں پہ. اس کے بعد ہمارے ہر ایک ڈسٹرکٹس میں یہ کنٹرول رومز ہے جو اس وبا پہ پوری نظر رکھ رہے ہیں. یہ ایک ایپیڈیمولوجی جو ایک سروے ہوتا ہے اس حساب سے کیسے پینڈیمک کے ساتھ آپ کو لڑنا چاہیے، کیسے پینڈیمک میں آپ کی اسٹریٹجیز بننی چاہیے، اسی حساب سے یہ ایک پیٹرن میں کام ہو رہا ہے. ہمارا یہ ہے کہ مارچ سے لے کے یا فیبروری اینڈ آپ کریے مارچ فرسٹ ویک سے لے کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. یہاں ہی نہیں، پوری اپنے آپ دیکھیں پوری دنیا میں، ایون انڈیا اپنے اس میں انڈیا میں دیکھیں وہاں بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں یوٹی میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا یہی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو آیا، پہلا ویو جو تھا اس میں ایک چیز دیکھا گیا کہ پہلی ویو میں انفیکٹیوٹی تھوڑی سی کم تھی. آج انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ایک گھر میں 4 لوگ 5 لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس انفیکٹیوٹی ویو میں دو چیزیں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی ایسا کچھ ہو تو ادھر کیا کرنا، کون چیزیں آپ کا زیادہ معنی رکھتی ہے. ایک تو ہو گیا گورنمنٹ کے سائڈ کیا کیا جا رہا ہے، ہم گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بلکہ ساری گورنمنٹ، ہمارے ایل جی صاحب، ہمارے سی ایس صاحب یا ہمارے ایف سی صاحب، جو بھی پورا لائن لگی ہے ایک نیچے آپ سمجھیے ڈاکٹروں سے لے کے ایل جی صاحب تک، ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے. یہی ہے کہ ہم نے جو اپنے حساب سے آپ کو میں بولوں گا کہ ہماری جو پوزیشن ہے، میں کشمیر کی بات کروں گا، یہاں کے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیے پچھلا جو ایپیسوڈ آیا، پچھلا جو ایک ویو آئی تھی، کورونا کی ویو آئی تھی لاسٹ ایئر کی آپ بات کر رہے ہیں، لاسٹ ایئر کی جو ہم بات کرتے، تب سے آج تک گورنمنٹ پورا لگے تھے کہ ہم اگر دوسرا آئے تو ہم کیا کریں، کس اسٹریٹجی سے کام کریں. تو اسی کا ایک نتیجہ تھا کہ ہم نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آکسیجن پلانٹس لگوا دیے اور اس وقت ریڈی ہے، فنکشنل ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ. اب ڈسٹرکٹ نہیں ہے، سب ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ٹرشری کیئر کا تو ہے ہی ہے. یہاں جو ہمارا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل ہے، ہمارا سکمز ہے، ہمارا جی وی سی ہے، سی ڈی ہاسپٹل ہے، وہاں تو ہے ہی ہے، وہاں تو ٹرشری کیئر فیسلٹیز آلریڈی ہوتی تھی. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جو مین لائف لائن جس کو بولا جائے کہ وہ آکسیجن ہے. جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا، ہر ایک دیکھ ہی رہے ہیں کہ آکسیجن کی قلت کی وجہ سے کتنی تکلیفیں ہو رہی ہے باہر. تو ہم نے اس حساب سے ہمارا جو اب تک گورنمنٹ نے جو کیا ہے پورا سسٹم لگا ہوا ہے. آکسیجن کے حوالے سے میں اور ایک بات کہوں گا، ایک تو یہ آکسیجن پلانٹس لگے، حالانکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 1000 LPM، کہیں 2 بھی لگے، کہیں 3 بھی لگے، ایز پر ریکوائرمنٹ، ایز پر پیشنٹ لوڈ،
ایز پر دا جغرافیکل ایریا کہ کتنے لوگ اس میں آئیں گے، کتنوں کو یہ کیٹر کر رہا ہے. اس حساب سے آکسیجن کی ہمارے پاس کوئی قلت نہیں ہے. اور اس کے بغیر اور ایک سسٹم رہا جو ایک پیرلل سسٹم چلتا ہے، مینوئل جو سلنڈرز وغیرہ، ہاں بڑے سلنڈر ہے، میڈیم سائز ہے، چھوٹے بھی ہے، وہ ایک سسٹم بھی سائملٹینیسلی ساتھ چل رہا ہے اس کے. آکسیجن کے بغیر جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بولوں گا، ہر ایک لیول پہ آپ کو ٹریٹمنٹ ملے گا. ٹریٹمنٹ اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آئے، کوئی ڈیزگنیٹڈ جو ہاسپٹلس ہیں، تو وہاں آپ کو اگر کوئی پیشنٹ آیا، ہم نے ٹرائیاج سسٹم بھی ریسنٹلی. انفیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل میں یہ ٹرائیاج سسٹم کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. جی ہلو. جی جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عبدالرشید بیمنی پہ حکم رشید صاحب. عرض میں اس کنز کی یہ مطلب اگر تھی یہ ویکسنیشن پروگرام تھی کورمت چھو نا لکن ہندی خاطر، جی اگر تھی محلے مز یہن تھی لکن واریاہ سہولیت. جی کیا جیسے بزرگ تم اور یور گھت. جی دم پتہ میں بیس ون اردہ ابو اس ون یہ کت کن رجسٹریشن وجسٹریشن کت کن کریں. جی جی نمبر اکھ پوائنٹ اس یہ وون کہ ویکسنیشن وچو ایس او پیز مینٹین کرنے تو ویکسنیشن. اگر ونکن بچاؤ ام وبا نش یہ چیز جی باقی چھ کہیں یم زن پرفیکٹلی مطلب ویکسنیشن گھس نن تہ ون آئی لوگ برو گوڑ تھوڑا سا پرابلم تھا، وہ تھا کہ ہیزیٹنس تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں لیں گے، ایسا کریں گے. یمن ون بہ اخ چیز اس زن ویکسنیشن سہ تہ کور اس کور واریاہن پھر کہ ہم نے ان کے محلے میں ہی لے گئے، گاڑی ہو گئی ہمارا وہ جو کریٹیکل کیئر ایمبولینس ہے، ڈاکٹر ہے، اٹینڈنٹ ہے، وہ لے کے وہاں ہی ان کو ہم نے ویکسینیشن کری. اور اب بھی اور ڈائریکشنز آ رہے ہیں جو ہی، کیونکہ ویکسینیشن میں جو تھوڑی سی کمی آ رہی ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ویکسینیشن جو کم آ رہے تھے اب وہ بھی برابر آئیں گے. اور یہ ویل ٹیکن سجیشن ہے، کہیں جگہ اگر کوئی آ نہیں پائے تو ہم وہاں ڈیزگنیٹڈ سینٹر بنا کے وہاں کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی وی ہیو اے ٹیمپلیٹ. جب چیچک کا ایک آؤٹ بریک ہوا تھا، اسمال پاکس کا آؤٹ بریک ہوا تھا، تو اس وقت بھی لوگوں کے پاس جا کر کے ڈپارٹمنٹ پہلے ہمیں کیا ہوا، ہمیں بلا کے لوگ نہیں آ رہے تھے، بلا کے لوگ نہیں آ رہے تھے. ہمیں بڑا اس میں آپ کے ٹی وی پہ دینا پڑا، سوشل میڈیا میں دینا پڑا، ہمیں خود بولنا پڑا کہ یہ بہت سیف ہے، آپ ویکسین کریے اور بچیے. ادروائز لوگ تو آتے ہی نہیں تھے. ڈیزگنیٹڈ سینٹرز میں یہی مطلب تھا کہ ہم نے ایک آبزرویشن کے لیے 10-15 منٹ ان کو رکھا تھا. پھر اور اس کے بعد جو جیسے ہی ویکسینیشن ڈرائیو سٹارٹ ہوئی، ہم نے بڑی ساری جگہوں پہ ادھر ہی بھیج دیا کہ وہاں گاڑی جاتی تھی، ٹیم جاتا تھا، کرتا تھا. اور یہ ہم انشاءاللہ ود ان نیئر فیوچر ایسا ہی سسٹم ایک اسٹارٹ ہوگا. لوگوں کے پاس جا کے ایک اب تو ایک اب ڈور ٹو ڈور تو اتنا پاسبل نہیں ہے، بٹ اگر ایک محلہ ہوگا، ایک کمیٹی ہوگی، ہمارے ہیلتھ سینٹر کے نزدیک ہی ہوگا، تو وہاں ایک کیمپ لگے گا اور وہاں ہی کریں گے. تو اس وقت ویکسینیشن کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہمارے پاس اس حساب سے سپلائیز آ رہی ہیں جس حساب سے ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں پہلے سپلائی زیادہ تھی تو لوگ نہیں مار رہے تھے. آپ کو تو پتا ہے اکنامیکل وہ جو انالیسس کے حساب سے یہ تو ڈیمانڈ اینڈ پروڈکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے پورے ہمارے انڈیا میں ہر ایک جگہ ویکسین ڈیمانڈ بہت زیادہ، ڈیمانڈ بہت زیادہ. پھر بھی ہمارا جو ہے 20 لاکھ لوگوں کو ہم نے یہاں ویکسینیٹ کیا. ہم اگر یہاں کی بات کریں 10 لاکھ سے اوپر لوگوں کو ویکسین ملا آج تک، اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے. یہ تو لاسٹ 2-4 دن کا فگر ہے. اور ہمارا کیا ہے کہ آئے دن اگر ہمیں بلک میں نہیں آتا، مہینے کے لیے نہیں آتا، 15 دن کے لیے نہیں آتا، 10 دن کے لیے، لیکن ڈیلی بیسس پہ یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ آ ہی جاتا ہے. اور یہ کمی بھی ود ان ڈیز پوری ہو جائے گی. تو کب تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن کے اندر یہ کمی پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہو رہی. ہمیں تو ڈیلی بیسس تو مل ہی رہا ہے. سپوز کہ پرسوں ہمیں 50,000 ملے، آج اگر نہیں تو کل اور 1 لاکھ ملے گا. یہ تو سسٹم جب یہ 1 لاکھ یا 50,000 جب پوری وادی میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ہیلتھ سینٹر کے حصے میں کتنا؟ ایک ہیلتھ سینٹر نہیں، اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم 3-3, 10-10 ہزار، 5-5 ہزار، 8-8 ہزار دے دیتے ہیں تو ایک کنٹینیوس چین بنتا رہتا ہے. کیونکہ پروڈکشن، اب دیکھیے پروڈکشن میں بھی اب اضافہ، جتنا پروڈکشن میں اضافہ ہوتا رہے گا تو اتنا ہم زیادہ سپلائی دے پائیں گے. جی ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
باغام مقامس پہ حفیظہ جی تو اگر مے کوٚر 13 اپریل کو ویکسین جی تمہ پتہ گٔے کٲم آیہِ ویکسین کٔرِتھ گوٚو اَسہِ پتہٕ کیس والا تہٕ بس پتہٕ درٛاو اَسہِ تھوڑا پازٹِو نہ اوس کینٛہہ سِمٹمزٕے ٲسۍ باسان نہ اوس چھٲتۍ کران نہ اوس کِہیٖنۍ صرف اوس بہتھی تہٕ بیٚیہِ اوس باسان فیور جی تمہ پتہٕ گٔے پتہٕ 5 دۄہ تہٕ پتہٕ کرنو اوترٕ بٹوار اَسہِ بیٚیہِ جی تہٕ درٛاو اَسہِ نیگیٹِو ہاں تمہ پتہٕ ؤنۍتو وۄنۍ اَسہِ کۭتِس کالس کیٛاہ چھُ احتیاط کرُن پتہٕ دپہِ اَتھ چھُ ریبِڈ ٹیسٹ سُہ نہ ووت نہٕ اَسہِ نہٕ کِہیٖنۍ جی جی آپ کے نزدیک کا جو کووڈ کیئر سینٹر ہوگا آپ کے لیے سب سے یا جو آپ کے نزدیک کا جو پی ایچ سی ہوگا یا کھانا ہیلتھ فیسلٹی تہ آس پاس آسہ تہ خاطر ساری کھوتن اپروپریٹ چیز کہ تھی گھو تور تتہ ونو ڈاکٹر صاحب آسن تمن ونو تھی پن سچویشن کیا تم کرن تہ اکارڈنگلی گائڈ ان کا ایسا ہے کہ انہوں نے 13 اپریل کو ویکسینیٹ کیا تھا اس کے بعد یہ پازیٹیو ہو گئے تھے اب پھر سے نیگیٹو ہو گئے ہیں تو ان کا یہ ہوگا کہ ہاؤ ڈو دے گو اباؤٹ دا سیکنڈ ڈوز اور وٹ ایور. ہاں دیکھو اس میں کیا کرنا ہے ہمارے ایکسپرٹ ہے ہر جگہ جو ہی آپ نے انہوں نے ویکسین لگایا ویکسین میں اینٹی باڈیز بننے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ویکسین ڈوز آج لگا پہلے جو گائیڈ لائن تھی ود ان 6 ویکس کے بعد اور ایک لگنا ہے آج جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز آئی کہ اچھا یہ رہے گا 8 سے 10 ویک اس میں دے دے تاکہ یہ ٹائم لگتا ہے انہیں دنوں میں اگر ان کو کووڈ کا انفیکشن ہوا تو اس کے لیے بھی ان کو منیمم 2 months تو رکنا ہی رکنا پڑے گا اس کے بعد اگر یہ کریں گے لیکن پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کو بول کے تو پھر یہ لگا سکتے. جبھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جو نزدیکی آپ کا پی ایچ سی ہوگا یا ہیلتھ سینٹر ہوگا وہاں پہ جا کر کے آپ ہاں ابھی تو یہی ہے کہ ان کو 2 مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بار کالر اس وقت ریڈی ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو جی ہلو جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہے کہ آپ نے ڈائریکٹر صاحب کو ڈائریکٹر ہیلتھ کو آج روبرو کروایا لوگوں کے ساتھ. جی 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 شکریہ. اچھا ہمارا یہ ڈائریکٹر صاحب کو ایک گزارش تھی کہ ہم سوپور سے بول رہے ہیں ٹاؤن سے. جی جی سوپور میں ایک ایریا ہے آرمپورہ ایریا تقریباً 7 سے 8 ہزار کی آبادی ہے. جی ہم نے ریکویسٹ کی تھی بی ایم او سوپور کو جی کہ وہ ہمارا یہ ایک سینٹر کھولے ادھر. ہم نے ان کو بولا تھا کہ ہم ان کو جگہ بھی دیں گے اور سیوٹیبل جگہ دیں گے ان کی ویکسینیشن کے لیے سر. جی اچھا آپ چاہتے ہیں سینٹر ادھر کھولا جائے ویکسینیشن کے لیے؟ ہاں جی سر ہم ان کو جگہ بھی دے رہے ہیں سر. کوئی بات نہیں ہم وہ ان کو آرڈرز پاس کر کے وہاں آپ کا ویکسینیشن سینٹر کھلا دیں گے اور ویکسینیشن آپ وہاں کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ یہ نہیں ہے بٹ ایز پر ایس او پیز اور گائیڈ لائنز وہ فالو کرنی ہے. جی میں ان کو یہ کہہ کے ڈائریکشنز دے کے کروا دیں گے. جی جی تو ٹریج سسٹم کی آپ بات کر رہے تھے کہ مان لیجئے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اسے کووڈ ہو گیا ہے تو پھر یہ کس طریقے سے کیونکہ یہ جو سسٹم ہے چونکہ نیا نیا ہے عام طور سے لوگوں کو کی سمجھ میں ابھی بھی یہ نہیں آیا کہ وہ کس طریقے سے مختلف جو فیسلٹیز گورنمنٹ نے ان کے لیے رکھی ہے علاج معالجے کی وہ اویل کر سکتے ہیں. تو اس میں تھوڑی بہت آپ سے چاہیں گے کہ یہ ٹرائل سسٹم کی آپ وضاحت کریں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسمٹومیٹک نہ فیور ہے نہ اس کو کھانسی ہے نہ زکام ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کچھ ہے وہ پازیٹو آ گیا ٹیسٹ کیا اس نے تو وہ تو کہتا میں یار مجھے ہے ہی نہیں کچھ. اس کے لیے یہی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک سینٹر پہ جائے جو بھی نزدیک کووڈ سینٹر ہوگا تو وہاں ڈاکٹر کو دکھائے یا ٹیلیفونکلی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے. ڈاکٹر صاحب میں پازیٹو آیا تو مجھے کیا کرنا ہے. باقی ان کی ذمہ داری یہاں تک ہے اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہو گئی. میرا جو ڈاکٹر ہے وہاں کال سینٹرز کے ہمارے نمبرز بھی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں لگے ہیں یا ان کو نیئر بائی فیسلٹی پتا ہے لوگوں کو. اس کے بعد جو کرنا ہے کہ آئسولیشن سپوز اس کو لگے گا کہ اس کو گھر میں ہی رہنا ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لے کے خود ہی آئسولیٹ نہ ہو جائے وہ بھی ڈاکٹر کے صلاح مشورے سے. اسے کیا ہوگا کہ اس کو پتا چلے گا مجھے کیسے آئسولیٹ ہونا ہے کیونکہ آج ہمیں دیکھنے میں آیا ایک ہی گھر میں 5 5 6 6 7 7 لوگ. ریزن یہ تھا کہ انہوں نے پراپر آئسولیشن نہیں کیا. کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 دن 4 دن 5 دن پورا ایس او پیز کے حساب سے الگ ایک کمرہ ہونا چاہیے
سپریٹ روم، اس کے ساتھ اگر اٹیچ واش روم ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو سپریٹ واش روم ہونا چاہیے. پورا آئسولیٹ اس کو کرنا ہے اپنے آپ کو فیملی ممبروں سے. اور باہر ایک جو اس کا دروازہ ہوگا، دروازے کے اندر کوئی نہیں آئے گا. ڈسپوزل آئٹمز میں جو بھی ہوگا تو اس کو کھانے کے لیے دے دیں گے. یا اگر کئی جگہ ہوتا ہے کہ ڈسپوزل آئٹم نہیں افورڈ کر پائیں گے، اس کے لیے الگ برتن رکھنے ہیں جن کو ان کو سرو کریں گے، کسی اور کو اس میں نہیں. گلاوز لگا کے اس کو باہر سے ہی سرو کر کے اس کو اندر دینا ہے. اس سے ہمارا جو ہے انفیکشن یہ کم پھیل جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے، چاہے سمپٹومیٹک ہو یا اسمپٹومیٹک ہو. اس کو دن میں 5 6 7 باری لینا چاہیے کچھ نہ کچھ. پروٹینیشس ڈائٹ، ہیلدی فوڈ لینا چاہیے. اس کو ایک اور بہت ضروری جو ہے پازیٹو تھاٹ، ہماری امیونٹی بوسٹر جو ہے. امیونٹی بوسٹر ایک تو اچھا کھانا، اچھا سونا، سلیپ، اچھا ریسٹ اور اچھی سوچ. جتنا یہ پازیٹو رہے گا اتنا اس کا امیونٹی سسٹم اندر سے بڑھے گا. انفیکشن کے لڑنے کے لیے اس کی قوت بڑھے گی. تو وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ اس کو ہمارا، میں نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک فرسٹ ڈے ہی سرکولر نکالا تھا. ہمارے لوگ جاتے ہیں جو ایک باری ضروری اس کا وزٹ کریں گے، پلس آکسی میٹر دے دیں گے ان کو، اور ان کو پورا سکھائیں گے لگانا کیسے، کہ لگانے کی بھی بہت مطلب طریقے سے. اس کے بعد ان کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کیسے یہ چارٹ بنائیں گے. ٹیمپریچر، آج کون سا دن ہے، ٹیمپریچر کیا ہے، اس کا پلس ریٹ کیا ہے جو پلس آکسی میٹر ہی بولتا ہے ادھر سے ہی، اس کا آکسیجن لیول کیا ہے. اس کے بعد اور ایک چیز ہے جو پیشنٹ کو خود لگتا ہے، ویل بینگ. میں کیسا لگ رہا ہوں، قدرتی بات ہے، یہ خود ہی آ جاتا ہے. نہیں آج مجھے کل سے میں اچھا لگ رہا ہوں، آج مجھے کھانے کا جی کر رہا ہے، آج سمیل تھوڑا سا مجھے واپس. یہ ایک چارٹ بنا کے اس کو اس پہ عمل کرنا ہے اور آئسولیشن پورا کرنا ہے. اور اس گھر میں یہ ضروری ہے کہ جو اس کے مہمان نہ آئے، اس کے ریلیٹو ادھر آنا جانا نہ رہے، دوستوں کا آنا جانا نہ رہے، تو اس سے وہ فیملی بھی بچے گی، پورا وہ خود بھی بچیں گے اور دوستوں کو بھی بچائیں گے. یہ آئسولیشن کے بارے میں بولوں گا. اس کے بعد جو یہ ٹرائل سسٹم ہے، ہم نے تو لاسٹ اب 2 4 دن ہو گئے ہر ایک ہاسپٹل میں رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے، دن میں 10 بجے، جب بھی آپ کو لگے آپ کسی ہاسپٹل پہ گئے. ہاسپٹل یہاں آپ نے کال سینٹر کا نمبر کیا تو وہ آپ کو بولیں گے آپ ہاسپٹل میں اس کو دیکھا جائے گا. اس کا ای سی جی کرایا جائے گا. اس کو سمٹم پہلے تو کلینکل ایگزامینیشن ہوگا، ڈاکٹر اس کو دیکھیں گے. وہاں ڈاکٹر ہوتا ہے، فارماسسٹ ہوتا ہے، ایک نرس ہوتی ہے یا ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوتا ہے. ادھر ایک ہمارے مانیٹرز ہے، ای سی جی لگا ہے، ای سی جی ہوگا، اس کا پورٹیبل ایکس رے ہوگا. اس کو آکسیجن لیول دیکھیں گے لیکن پہلے کلینکل ایگزامینیشن کے بعد. وہاں اس کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ لگے ہمیں کہ یہ پیشنٹ کو گھر جانا واپس ہے، گھر آئسولیشن میں، اس کو ایڈوائز کریں گے آپ گھر واپس جاؤ، 14 دن وہاں رہو، یہ کرو وہ کرو، ایسے آپ کو رہنا ہے. اس کے بعد اگر ان کو یہ لگے کہ نہیں اس کی آکسیجن ڈپ ہو گیا، اس کو 5 لیٹرز پر منٹ لگیں گے، اس کو یہ ایڈوائز کریں گے جی آپ یہ لے لو، کنسنٹریٹر آپ رکھو تو پہلے. اگر نہیں تو آپ نیئر بائی جو ہاسپٹل ہوگا ان کو فون کریں گے، وہ آپ کو بیڈ ہے جی، بیڈ اویلیبل ہوگا، ہائی فلو آکسیجن ضرورت ہوگی تو اس کو وہ ایڈریس دے کے وہاں ریفر کیا جائے گا. اگر اب یہ بھی لگا کہ نہیں کوئی بزرگ آدمی ہے، کریٹیکلی ال ہے، بائیلیٹرل نمونیا ہے، سمٹم وائز وہ زیادہ سک لگ رہا ہے، اس کو ٹرشری ہاسپٹل کی ضرورت ہے، تو اس کو وہاں سے ریفر کیا جائے گا ٹرشری ہاسپٹل میں. یہ سسٹم آلموسٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ڈیولپ ہوا اور یہ اس وقت کام کر رہا ہے. اور یہ جو اس کی ریفرل وغیرہ ہے یہ سارا آپ کا ہی عملہ کر لے گا؟ یہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کرنا. پیشنٹ کو خود یا نہیں، وہ تو اس سے کیا ہوتا تھا پہلے. دیکھیے ہمارے یہ کیا ہوا کہ کوئی بڑا سک پیشنٹ جے ایل این ایم کے باہر کھڑا ہوا، یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارامولہ کے باہر کھڑا ہوا، جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہے نہیں. کیونکہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ پرائمری لیول اور سیکنڈری لیول ٹریٹمنٹ دیتا ہے. پھر جو ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز ہے میڈیکل کالج کے ساتھ جو جڑے ہیں وہ ٹرشری کیئر دیتے ہیں. تو اس حساب سے اس کو ریفر کیا جاتا ہے. اسی کو یہ جو قیاس ختم کرنے کے لیے یہ سسٹم بنا ہے تاکہ ان کو کوئی ڈفیکلٹی نہ لگے. ہم نے فون کیا، وہاں بیڈ اویلیبل ہے تو اس کو وہاں بھیج دیں. ایم کے بٹ صاحب ہمارے ایک ریگولر کالر ہیں، دلی سے بات کر رہے ہیں. جی بٹ صاحب. ہیلو آداب. ہاں میں ایم کے بٹ بول رہا ہوں. ڈائریکٹر صاحب میں نے جی جے کے گورنمنٹ سے اچھی پیپر پر پڑھا کہ یہ پازیٹو کیسوں کو گھر سے گھر
تک جا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن اور دیکھنے جا رہے ہیں. پرسنلی یہ اچھی بات ہے. مگر میں ڈائریکٹر صاحب سے یہ بات کرنا، ڈائریکٹر صاحب یہ بیڈ ٹو ورس آ رہا ہے کورونا، کیونکہ ایک بات ابھی آ گئی. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اب؟ آئی ایم گلوڈ ٹو دا ٹی وی ود 6 hours ڈیلی. تو میں ایکسپرٹس بھی سنتا ہوں، گریٹ ایکسپرٹس. آج ہی بات آ گئی ہے ڈائریکٹر صاحب کہ ایک بلیک فنگس آ رہا ہے. دیٹ از ویری ویری ڈینجرس فار ڈائبیٹک پیشنٹس. ڈائبیٹک پیشنٹ جو کو ماربڈس ہیں ان کے لیے بڑے، ان کے بھگوان نہ کرے، میں ڈراتا نہیں، ون شوڈ ہیو اے بولڈ ہارٹ اینڈ اسٹرانگ مائنڈ. مگر ایک چیز ہے کہ یہ جو بلیک فنگس آ رہا ہے یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو بڑا ورسٹ کر رہا ہے. اب انڈیا میں 2-4 کیس بنگلور میں ہوئے ہیں. اور دوسری بات، ہماری سائنٹسٹ ہے سوامی ناتھن، شی ہیز جسٹ ٹولڈ یسٹرڈے فرام دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چیف سائنٹسٹ کی اٹ ول کم ان اے ویری ڈینجرس سچویشن تھرڈ فیز. چلڈرنس ہو رہے ہیں ویری کاچل، چلڈرنس کو اٹیک کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں کتنی پریپریشن ہونی چاہیے JNK کو بھی. اور آکسیجن واقعی ٹھیک ہے، گڈ از گوئنگ ان JNK. آئی ایم واچنگ ایوری ڈے ان پیپرز. مگر ایک چیز ہے، آج کل بھی کشمیر میں بڑھ رہا ہے. دیکھو کتنے کیسز ہو رہے ہیں، بیکاز آئی ریڈ ان انٹرنیٹ اینڈ پیپرز. ہاں یہ آئی ایم کنکلوڈنگ فار دا بینیفٹ آف دا پیپل. پلیز ہیئر فار دا ٹیک اے پیشنس. میں کہتا ہوں ڈائبٹک اور کو ماربڈ کیسنگ کے لیے کتنے پریپیئرڈ ہو آپ، اس کے لیے دیکھی کرو. اور کیونکہ آنکھیں بھی نکالنی پڑتی ہے جب بلیک فنگس ہو رہی ہے. تھینک یو. ہاں، میری ایک یہ گزارش رہے گی. پہلے ایک بہت ضروری جو میں بٹ صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کو ماربڈ کیس ہے، اگر اس کو اسمپٹومیٹک بھی ہوگا اس کو گھر میں رہنا ہی نہیں ہے. کلیئر کٹ ڈائریکشن سے گائیڈ لائن ہے کہ اگر کوئی ڈائبٹک یا کوئی کو ماربڈیٹی ہے، ایلڈرلی پیشنٹ ہے، اس کو اور کوئی 2 چیز ایسا کوئی انفیکشن ہے، ایسے کوئی جو بھی کو ماربڈ پیشنٹ ہے اس کو گھر میں رہنا ہی نہیں ہے. اگر وہ اسمپٹومیٹک بھی ہوگا، اگر اس کو فیور بھی نہیں ہوگا، اگر اس کو کھانسی بھی نہیں ہے، وہ پازیٹیو رہا، وہ بالکل اس کو کوئی سمٹم نہیں ہوگا، کو ماربڈ ہے، اس کو ہاسپٹل سیٹنگ میں رہنا ہے. اور ہاسپٹل سیٹنگ میں ہماری جو پوری تیاری ہے اس کو پورے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں. اور وہاں ان کا ان ایڈیشن ٹو دس جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، علاج ہوگا، آکسیجن ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہوگا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بھی اور کوئی ڈائبٹیز ہوگی، انکنٹرولڈ ہوتا ہے کسی کو، انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ڈیزیز ہوگا، اس کا علاج بھی سائملٹینسلی ہو جائے گا. جی، ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہلو 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 جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہٕ چھَس سایما احمد نگر پٮ۪ٹھ. جی سایما بولیں. اَسہِ ٲسۍ گرس منٛز 3 چھِ أسۍ پازٹِو. جی. آفٹر 14 days کرنو اَسہِ راتھ ٹیسٹ، أسۍ درٛاے نیگیٹو. بٹ یہ ہارٹ پین مےٚ چھِ بلاک گژھان. مےٚ چھِ آکسیجن میٹر چیک کران 87 90. شکر الحمدللہ 95 پہ آ گئی ہوں. بٹ یہ ہارٹ پین بلاک مجھے نہیں نکلتا ہے ابھی. جیسے مطلب دم چھُ نا کٲنٛسہِ گژھان، پتہٕ چھُ دپان بہٕ نِمہٕ ہا لانگ بریتھ، وہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس سے آپ سنو میری بات. اگر تۄہہِ یہِ چھُنہ گژھان، بہٕ وَنو یوٚتانۍ تۄہہِ آکسیجن پلس آکسی میٹر چھُ 95 ہاوان، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. آپ ایک بات کریے، ہمیں تھوڑا سا یہ چھُ مٔنٛزۍ نا یہ سائیکالوجیکل وہم روزان کہ نہ وۄنۍ گوٚو مےٚ یہ تو میں شاید یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اگر آپ کا پلس ٹھیک رہا، آپ کا نیگیٹو ٹیسٹ آیا، آپ نے ریکور کیا، تو آپ پازیٹو تھاٹ رکھے. اور اگر آپ کو زیادہ بھی لگ رہا ہے تو آپ ایک میڈیکل کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. لیکن ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے. آپ یہ ذہن سے اب چھوڑ دیجئے. آپ کو اگر یہ ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، آپ کی اینٹی باڈیز بھی بنی ہوگی. جی سر. اکھ سسٹم اکھ اللہ تعالیٰ سند اگر کٲنٛسہِ اکہِ لٹہِ گژھِ انفیکشن، أمِس چھِ پتہٕ اینٹی باڈیز بنان یِم زن دوٚیمِس انفیکشنس لڑنہٕ خٲطرٕ چھِ ریڈی آسان. تو وہ ایک چیز آپ میں بنی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ 14 دن بھی ہو گئے، آپ نیگیٹو بھی آ گئے. آپ کا جو RT-PCR نہیں کروایا ہم نے، نارمل کروایا ہے. RT-PCR جو کرتے ہیں نہیں، RT-PCR کا اگر آپ کو خود میں ویل بینگ لگ رہی ہے، پانس چھُ فکر تران بہٕ گٔیَس ٹھیک، پانس چھُ فکر تران نہیں ویکنس ہے. اور جو میری مدر ہے اس کو بھی فیور ہے، وہ ڈائبٹک ہے، کل سے اس کو بھی فیور تھا اور کاف. پھر ایک کنسلٹیشن نیئر بائی آپ کرا بھی سکتے ہیں، لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. دیٹ پیریڈ از اوور ناؤ. آپ کہیں جا کے نزدیک سینٹر میں ڈاکٹر کو بھی دکھائیے. باقی گھبرانے والی کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ. جی،
ڈاکٹر صاحب جو ابھی اس سے پہلے کالر تھے ایم کے بٹ صاحب، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور ہمارے جو گورنمنٹ کے پرنسپل چیف سائنٹیفک ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی پچھلے ہفتے کہا کہ تھرڈ ویو از انیویٹیبل ان انڈیا، اور یہ میناکشی گوپیناتھن کی انہوں نے بات کی، WHO کی سائنٹسٹ کی، تو انہوں نے بھی تھرڈ ویو کی بات کری ہے. تو یہ جو تھرڈ ویو جو ہے بڑی سکیری سی سچویشن بنی ہوئی ہے، تو کیا ہم جو ہے اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ دیکھیے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو ابھی یہ تو ابھی آپ کے کالر وہ مانتے نہیں آکسیجن کیا ہے جی، بلیک فنگس ہو گیا. دیکھو ریئرلی کوئی چیز ہوتے تو اس کا ریئرلی ہی سوچنا چاہیے. اگر آؤٹ آف 1 لاکھ 10 لاکھ ایک کو کوئی ایک الگ سی کمپلیکیشن ہو جائے گی، دیٹ از ناٹ دا رول. رول یہ ہے کہ آپ کے اگر 100 لوگوں کو یہ COVID-19 ہو جاتا ہے، دس از اے تھمب رول، 98% خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. چاہے وہ مائلڈ سمٹومیٹک ہوں گے، ماڈریٹ سمٹومیٹک ہوں گے یا اسمٹومیٹک ہوں گے، گھومتے رہتے ہوئے خود کو بھی پتا نہیں کورونا ہوا بھی ٹھیک بھی ہوا اس کو. تو 98% ابھی تک جو ہماری بھی یہاں پرسنٹیج رہی اور جو آؤٹ سائڈ بھی پرسنٹیج رہی اپنے یہ، تو وہ 2% ہے، 1.5 to 2% کے قریب ہے. یہی ایک سسٹم ہے جو اگر کوئی سیکنڈ ویو بھی آنا ہے اس میں بھی یہی سسٹم چلے گا کہ کتنی پرسنٹیج آف لوگوں کی ٹھیک ہو رہی ہے. یہاں اگر ہمارے پازیٹیو کیسز زیادہ آ رہے ہیں لیکن پازیٹیوٹی ریٹ بھی زیادہ آ رہی ہے. اب ہمیں یہ زیادہ کیوں دکھ رہا ہے کہ نہیں آج ہی 10 مر گئے 20 مر گئے؟ ہمارا بیسیکلی جو ہے کہ زیادہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں. اگر 100 میں 2% لے لیں گے، 1 یا 2% لیں گے تو 100 میں 1 مرے گا. اگر 1000 میں دیکھیں گے تو 10-20 ہو ہی گئی، قدرتی بات ہے. تو ہمیں وہ چیز دھیان میں رکھنی ہے، انفیکٹیوٹی کو کیسے پھیلایا نہ جائے. نمبر 1 جو بالکل گورنمنٹ تو ہے ہی ہے کہ لوگوں تک بھی ہے. پہلی یہ بات ہے کہ آپ سے مجھے نہ لگے، میرے سے کسی اور کو لگے، اس سے کسی اور کو نہ لگے. جتنا یہ لگنے والی چیز آئے گی اتنے میرے بیڈ بھی بھر جائیں گے، اتنا میرا آکسیجن بھی لگے گا، اتنا مورٹیلٹی ماربیڈیٹی بھی زیادہ ہوگی. نمبر 2 ہے اب گورنمنٹ کتنا ریڈی ہے. آپ دیکھیے لاسٹ ایک جو ویو آیا تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہماری، ایک ایون ٹریٹمنٹ پروٹوکالز میں انڈرسٹینڈنگ آ گئی، ایک ہمارا جو پورا مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی کہ آکسیجن ضروری ہے، آکسیجن کے بعد کچھ دوائیاں ضروری ہے. تو وی ہیو ایڈوکیٹ نمبر آف میڈیسن جو وٹ ایور از ایز پر گائیڈ لائن ہمارے پاس اویلیبل ہے. دوسرا جو میں نے آپ کو بولا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک آکسیجن پلانٹ لگا اور ایک پائپ لائن میں ہے. آپ کو ود ان 1 month اور سو ہمارے جہاں ایک آکسیجن 1000 LPM لگا ہے وہاں اور ایک لگے گا 1000 LPM. یعنی گورنمنٹ سوئی نہیں ہے، بیٹھی نہیں ہے، لگاتار کام میں لگے ہیں کہ کیسے یہ جو لائف لائن پہلا جو چیز اس میں جو بچانے والی ہے سیویئر انفیکشن کو، جو میں 2% آپ کو کہہ رہا تھا کہ جن کو یہ بچا رہا ہے. یہاں اگر ہم مانا جائے 10% بھی جو ہاسپٹل آتے ہیں ان کو جو پہلے جو بچانے کے لیے تو آکسیجن ضروری ہے، باقی جو میڈیسنز ہے وہ بھی اویلیبل ہے. یہ میں گورنمنٹ کی آپ کو پریپریشن دکھا رہا ہوں فار تھرڈ ویو آلسو. ناظرین ایک اور کال اس وقت ہمارے ساتھ ہے. ہلو. مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، ابھی ہم رمضان کے آخری مراحل میں 2 دن بعد 3 دن بعد عید ہونی ہے، تو یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب لوگ گھروں سے نکل کر شاپنگ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی شاپنگ کرتے ہیں، کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ کرتے ہیں. اب اس وقت لاک ڈاؤن کے چلتے تو شاید کپڑے وغیرہ کی شاپنگ ہم نہ کر پائیں، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی شاپنگ تو ہوگی کسی بھی طرح چھپے سے ہی. دیکھیے سب سے بڑی عید یہ ہے کہ اگر ہم ٹھیک ہے، جی بہت بڑی عید ہے اگر میرا بچہ ٹھیک ہے، آپ کا بچہ ٹھیک ہے، ہم سبھی مطلب جو بھی ہے میری فیملی ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی عید کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اب چلیے مطلب ہم نے عید بھی منانی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے. اگر ہم آج ہی میں نے ایک میٹنگ لے لی جو بھی ہے بیکر سے، آپ کے جو بیکری شاپ اس پہ ہی زیادہ رش ہم نے دیکھا، تو میں نے ان کو کال کیا. وہ ایسوسیشن ہمارے پاس آئی تھی تو ہمارے میڈیکل آفیسر بھی ان کو میں نے بولا کہ ان کو آپ لے آئیے. تھوڑا سا ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا. آن لائن ڈلیوری سسٹم اچھا ہے. اگر ہم باقی دنوں میں جب کوئی ضرورت ہی نہیں، جب کوئی وبا ہی نہیں، جب کوئی پریشانی نہیں، فون کرو تو گھر بلاؤ. آج کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا. میں نے کہا آپ ایک بات کریے، SOPs مینٹین کریے.
اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کریے, اپنے لوگوں کا ٹیسٹ کرائے. جن کو آپ ایک کام لوگ ہیں, ان کو روٹی بنانی ہے, بسکٹ بنانے ہیں, کیک بنانے ہیں, جو بھی ہے. ہم نے جیسے ہم نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ان کو ساروں کو ویکسینیٹ کیا تھا جب پہلی بار. تو ڈائریکٹر ٹورزم نے مجھے ریکویسٹ کیا, میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے. سروس پرووائڈرز جب وہ سیف رہیں گے, جن کو وہ دیں گے وہ بھی سیف رہتے ہیں. تو ایک تو وہ ہم نے ان کے ساتھ کر دیا. دوسرا ان کو میں نے یہ بولا کہ بہتر یہی رہتا ہے کہ اگر آن لائن ڈلیوری ہوتا ہے انڈر آل SOPs اینڈ پروٹوکالز اینڈ ایوری تھنگ, ان کے لوگ بھی ماسک رکھے, ہینڈ ہائیجین رکھے, پورا ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھے. تو اب وہ کہتے ہیں دنیا بھی چلانی ہو اور یہ بھی کرنا ہے, SOPs کا خیال رکھے اور زیادہ گیدرنگ نہ کرے. لوگوں سے یہ معتبانہ گزارش ہے میری, جب جان ہے تو جہان ہے. انشاءاللہ یہ کوئی عیدیں تو آتی رہے گی, ہم مناتے رہیں گے, اور یہ بھی ایک بڑی عید ہوگی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے, اپنی فیملی کو بچا پائیں گے, اپنے ہمسایہ کو بچا پائیں گے, اس سے بڑی عید کیا ہے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم ہسٹری کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ شاید 3-4 سالوں کے بعد یہ جو بیماری ہے کووڈ-19 جسے ہم کہتے ہیں, اس کا کوئی اتا پتا بھی نہ ہو دنیا بھر میں, لیکن جب تک پوری طرح سے ہم اس کے لیے ٹریٹمنٹ نکال پاتے ہیں یا اس کو زیر کرنے کے لیے مختلف پروٹوکالز ڈیولپ کر پاتے ہیں, تب تک تو یہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا, اس کے ساتھ جوجھنا پڑے گا. اور اس کے لیے سیفٹی کا سب سے جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ جو بھی گائیڈ لائنز, جو بھی ایڈوائزری, جو بھی SOPs ہیں, ان کو ہم سختی سے فالو کریں. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہلو 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 جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھی وار پڑی تہد شکریہ, دوردرشن شکریہ جناب, شکریہ. بس کران مشتاق صبس میان طرف سلام. اگر تھی پن تعارف کرنے ہو گڈنیت میں ونان حاجی غلام رسول صوفی فرام سورا سری نگر. جناب حکم. عرض چھم یت کنیت امس مشتاق صبس یہ قصور کی وری گو یہ کووڈ وری پہ پتمہ وری پہ تاکہ ونک تان ونک تان تہ ہسپتال ول تیار تاکہ کن بٮ۪مار ہسا یہ محلک بٮ۪مار پھٔہلہِ أسۍ روزو امہ خٲطرٕ تیار. گرا ونان وینٹلیٹر گرا ونان أسۍ تیار, گرا ونان باقی. یہ سورُے بہانہٕ. اگر یہ بہانہٕ گژھن أمس مشتاق صٲبس چھُنہٕ یہِ خطا, أمۍ کوٚر اوترٕ جویِن بِچٲرۍ, مگر مسلہٕ چھُ یہِ کتھ تُہۍ ہیٚکِو نا وۄنۍ یہِ ڈور ٹو ڈور یہ کٔرِتھ جناب علی یہ ویکسیٖن شروع. گزارش میں گۄڈنیٚتھ ون بہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚن کہِ آکسیجنٕچ چھنہٕ اَسہِ کٔمی کینٛہہ. یِم زن وینٹِلیٹر وٕچھِو کیٛاہ چھِ دٔلیٖل. وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ تھاوُن سُہ نفر ییٚمِس ڈاکٹرس باسہِ, نتہٕ کانٛہہ یِتھُے ہسپتال چھُنہ یِوان ان حظ أمِس دِ وینٹِلیٹر ایسس کرنے دو. وینٹِلیٹر چھُ لگان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھ چھِ 2% لُکھ یِمن زن مارٹلٹی ہُنٛد خطرٕ چھُ. تمہِ پتہٕ چھُ وینٹِلیٹر اگر 100 نفرس آسہِ یہِ دود اِون سیویر سمٹم 2 یا 4 لگہِ وینٹِلیٹر. 100 چھُنہٕ وینٹِلیٹر لگان کینٛہہ. یہِ زن غلط فہمی اکھ چھِ لُکن منٛز وٕچھ حظ, وینٹِلیٹر لگیا, ہائی فلو لگیا, کم فلو آکسیجن لگیا, یہ چھُ ڈیسیجن نِوان اکھ ڈاکٹر اکھ. تُہۍ وٕچھِو دۄہ رات چھِ سٲنۍ ڈاکٹر کٲم کران, صبح شام رات دۄہ ہر ایک کام میں جڑا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا ہمارا اوپر سے بون ہوتا ہے آنےسٹلی ہمارا چپراسی سے لے کے LG صاحب تک ہر کوئی پریشان ہے, اسی کام میں لگا رہتا ہے. کیسے ہم آکسیجن کی تیاری کریں, کیسے لوگوں کو یہ چیز دے دیں, کیسے ہم ویکسینیشن. آپ ونکن چلان کہ ویکسینیشن فیکٹری بناون زن سو کمپنی بناتی ان کو 3 شفٹ میں کام لیا جا رہا ہے, 4 شفٹ میں کام لیا جا رہا ہے. ایسا لگت پن کن کوشش کران ہر ایک گورنمنٹ میں اسی یوت ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ہر کھانا ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو وچھو باقی یم زن ڈپارٹمنٹ جو لائن ڈپارٹمنٹ سے جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. کہیں اگر ٹیسٹنگ میرے لوگ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں لیکن فارم جو بھرتا ہے وہ ایک اسکول کا ٹیچر بھرتا ہے. کہیں اگر کوارنٹین سینٹر میں کریٹیکل کیئر سینٹر میں اگر ہم ٹریٹمنٹ دے رہے کوئی اور ان کی اور ایک رکھوالی کرتا ہے, کھانے کا پینے کا ہر ایک کا. گورنمنٹ کا پورا جو گورنمنٹ تیار ہے, گورنمنٹ پوری لگی ہے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے. ایوری بڈی از آن ٹوز. ہمارا نہ کہیں دن ہوتا ہے نہ کہیں رات ہوتی ہے, ہر ایک کی جو بھی میں گورنمنٹ میں آنےسٹلی کہہ رہا ہوں. لیکن لوگوں کا بھی ہمیں کوآپریشن چاہیے. یہ خود کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ مجھے جی وینٹیلیٹر پہ رکھو, مجھے جی ہائی فلو پہ رکھو. ہم نے یہ دیکھا اپنے ہاسپٹلز میں
آپ نے کسی کو 10 رکھا ہے وہ خود ہی 15 کر دیتا ہے, خود ہی شاید میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا, اس سے ٹھیک نہیں ہوتے. اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, اپنا ایک کس کو کتنی لیول پہ کتنا آکسیجن چاہیے اتنا ہی دینا ہے. زیادہ دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. جتنی لمٹ ہے تو ڈاکٹر کس لیے ہے, اسپیشلسٹ بیٹھے کس لیے ہے, ٹریٹمنٹ پروٹوکال بنے کس لیے ہے. تو لوگوں سے یہی گزارش رہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو وبا ہے, اس میں یہ میں نے نہیں لایا, گورنمنٹ نے نہیں لایا, آپ نے نہیں لایا, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو ثانیہ ایک وبا ہے. اس میں ہم لوگوں کو ایک ساتھ چل کے ایک جٹ ہو کے اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. ان کا شوفیقہ صاحب کا کی جو سجیشن تھی, اگین وہ اس سے پہلے بھی ہم اس سے بات کرتے ہیں, کیا یہ ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن پاسبل ہے؟ دیکھیے ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن ہر ایک یہی میں کہتا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے, ان کے لیے ڈور ٹو ڈور اس لیے آسان ہے کہ گھر پہنچے گا. اگر مجھے اس کو زیادہ کمپلیکیشن ہو گئی ڈور, پھر کیا بولیں گے؟ ہم نے اپنے گائیڈ لائن سے دیکھنا ہے. ہم نے اس کا بھی اب طریقہ نکالا. پہلے ہم کہہ رہے تھے ڈیزگنیٹڈ, ہم نے 80 یا 100 سینٹرز بنائے, 100 سینٹرز پہ آپ کو بلا کے آپ آ گئے تو وہاں لائن لگ رہی. اب دوسرے مرحلے میں ہم نے کیا کیا, جتنا اس پہ لوگوں کو بھروسہ آنے لگا اتنا ہم بھی آگے چلتے جا رہے ہیں. پہلے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا, بلا کے نہیں آتا تھا. ڈاکٹر, ایمبولینس, سارا کچھ ہونے کے بعد, وہ اینٹی الرجی کٹ ہونے کے بعد پھر بھی لوگ نہیں مانتے تھے. اب جب لوگوں کو ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی تو اب ٹھیک ہے. ہم یہ بھی ایک ہم نے ایل جی صاحب کے ڈائریکشن سے, کلیئر کا ڈائریکشن سے, اس پہ آپ ورک آؤٹ کرو. تو ہم نے اپنے میڈیکل طریقے سے کرنا ہے. یہ آپ بولیں گے تو میں نہیں کروں گا, کوئی اور بولے گا تو مجھے تو اپنے سسٹم سے کرنا ہے. مجھے آپ کو فائدہ دینا ہے, نقصان نہیں کرنا ہے. تو ہم اپنا یہ کریں گے کہ ڈور ٹو ڈور اگر نہ ہو پائے تو محلے میں ہو گیا. ہم نے کسی سینٹر میں رکھا جو نیئر بائی ہوگا, زیادہ دور سے نہیں آنا ہوگا. ادھر پوری فیسلٹی, اگر کسی کو الرجی ہو گئی, اگر کسی کو کمپلیکیشن ہو گیا, اگر کوئی پرابلم ہو گئی, وہاں اس کو ہم ہینڈل کر سکے. حالانکہ دیکھا گیا کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی, بہت سیف ہے ویکسینیشن. تو یہ ہم کریں گے. دس از ویل ٹیکن پوائنٹ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ڈائریکٹر صاحب کوشچن کرن کہ اگر یم ویکسینیشن سینٹر کھولمت مگر اکس ویکسینیشن سینٹرس پہ کتیا سوزان, تم ونان 2.5 گھنٹہ اس مطلب گوڑ ویکسینیشن وچ ات کیا پرابلم گوڑ کہ ہمارے پاس بڑے سارے ویکسین تھے, لوگ نہیں آتے تھے. ایسے اس پہ دہن پہ ویکسین مینٹین کر, تمہیں کولڈ چین مینٹین کریں, سارا کچھ یہ اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, میڈیکل سسٹم. آج جب ہم نے بھی لوگوں کو اویئر کیا, بہت ہی نکل گیا کہ 10 لاکھ لوگوں کو یا 12 لاکھ لوگوں کو کشمیر میں ہم نے انجیکشن کیا, کسی کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ نہیں ہوئی, کسی کو کوئی بڑا کمپلیکیشن نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. حالانکہ یہ سیفٹی ہے. اب جب لوگ کرنے میں آئے تھوڑا سا قلت ہو گئی, لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم 10,000 نہیں دن کے ایک سینٹر میں دے پاتے, لیکن 5,000 دے دیتے ہیں, اور یہ قلت بھی انشاءاللہ ود ان ڈیز ٹھیک ہو جائے گی. جی جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ان کو مطلب وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ پروٹوکالز یہ ہیں, گائیڈ لائنز یہ ہیں, لیکن اگر سلیس طریقے سے ہم ایک عام آدمی کے لیے پروٹوکالز کی الیبوریشن کریں تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ مطلب نمبر 1 ماسک تو ہے ہی ہے, اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. جی پہلے دماغ سے وہم نکالے. جی دیکھیے یہاں لوگوں کو لوگ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں. جی ایسا نہیں کرنا ہے, بہت بڑی کرائسس. نہیں ہم نے دیکھیے, ہم نے ایسے جو ایپیسوڈز, ایسے جو پینڈیمکس آئے بھی گئے بھی. جی اور ان دنوں میڈیکل سسٹم, جو میڈیکل سائنٹیفک سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں تھا. جی کہ آپ کو مرنے کے 10 سال کے بعد پتا چلتا ہم نے کیا کرنا تھا. کوشش کریے. آپ دیکھیے ویکسین تو 10 سال میں بنتا تھا. اتنی بڑی ہمارے سائنٹسٹوں کی کوشش رہی, آپ کو سال بھر میں ویکسین بھی کر کے دیا. اتنی یہ رہا کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ 3 چیز جو ورلڈ اوور دیکھا گیا. آپ کو یہ لگتا ہے سمپل ماسک سے کچھ نہیں, یہ بہت کچھ ہے. ماسک ایک رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے, اور ہینڈ ہائیجین سوپ سے کتنا سستا ہے. یہ کوئی بڑا 100 کا بھی خرچہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی عام آدمی ہم کریں گے بات, یہ ماسک رکھتا ہے 3 سیٹ رکھے گا, گھر سے نکلا, پہلے گھر سے اننیسری نکلے ہی نہ ہے, یہ تو کسی ٹائم رہے گا, وہ رہنا بھی نہیں ہے, یہ پھر بھی جائے گا. لیکن جب تک یہ ہے تب تک یہ احتیاط ہم نے لینی ہے.
पहले अवॉइड ही करे कि अननेसेसरी घर से ना निकले। उसके बाद अगर निकलना ही पड़ा तो एक मास्क लगाए, प्रॉपरली लगाए। ये नहीं कहीं कोई यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई नाक रखता है, कोई मुंह रखता है, वो नहीं है। ये प्रॉपरली लगाना है और पूरा कवर करना है। जब वो बाहर निकला, बाहर भी कोशिश करे कि बाहर कोई कुछ ना खाए, काम अपना किया, वापस आया घर, ये डिस्पोज ऑफ कर दिया तो अपना ये किया। और जो हैंड हाइजीन है, कुछ नहीं करना है। एक सोप की टिकिया है, 3 मास्क या 2 मास्क हो गए, और तो सोशल डिस्टेंस है, कोई खर्चा भी बड़ा नहीं है, हर कोई कर सकता है। उसके बाद जो वैक्सीनेशन है वो तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है, आज नहीं तो कल आपको वैक्सीन मिली जाएगी। यही 2 चीजें जो इस वबा से हमें बचा सकती है। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो जी बोलें। हेलो जी बोलें, सुन रहे हैं हम आपकी बात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। मैं डॉक्टर साहब अगर तुम गोडस पन तारुफ करने हूँ। जनाब मैं सुना मोहम्मद अल्ताफ बहुत रुक्र पे। अल्ताफ साहब कर तो हुकुम। अर्ज में अख चीज जी गए ओतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने खतर गसान साइट पे कोविन पे कोविड मे मैडम कर मे करो फादरस ते मदरस ते पानस ते फाइनली वन मे मिसेज तमिस एज थोड़ा कम जी वन ऑनलाइन पर साइट पे गसान अहान हमेशा हमेशा हावान बुक मे गई तकरीबन 9 दो यह असल कदम योर वन गसान गो बिल्कुल लाइटली ना कहीं कर वैक्सीन वन लुकन मज आई थोड़ा शुरी वन हर कुछ जाए वन यह गो हर कल गल असल पे हर कह रोज सेफ एंड साउंड असल पे वो मे गई तकरीबन 7-8 दो बह करान यम करान वन 8 बजे ऑनलाइन साइट गल 8 बजे गसान हावान हमेशा बुकड इवन बहुत दून बाह कोर मे ओतर तम हो मे बुक मे गई तकरीबन 8-9 दो यह मे गसान अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल गसान कह। जी डॉक्टर साहब ये भी एक वाइड स्प्रेड सी कंप्लेंट के टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा आ रही है इस कोविन पोर्टल पे। नहीं इसमें आप देखिए तो एज पर अवेलेबिलिटी होता है। सपोज आपने आज के मेरी अवेलेबिलिटी है, आपका हो गया, आप थोड़ा लेट हुए, अवेलेबिलिटी खत्म। ये जो पहले थोड़ी सी ये दिक्कत आने लगी है तो इनको आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाए। और इनको खुद भी देखना है वेदर दे आर डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट, वो बहुत जरूरी है। अगर इनको ये भी नहीं आए वो नजदीक सेंटर में आके वहां उनसे राब्ता करके वो उनको दिखाएंगे कैसे करना है। अब डॉक्टर साहब एक और चीज जो है जहां पे कंप्यूटर या टेलीफोन लिटरेसी बहुत कम है। मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे ना तो फोन यूज करना आता है ना मैं कंप्यूटर नोइंग हूँ। अब मैं जाहिर है कि फिर मैं खुद को रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा कुदरती बात है से। तो मुझ जैसे लोगों के लिए क्या तरीकेकार हो सकता है? किस तरीके से मैं उसमें जहाँ जो उसका नियर बाई सेंटर होगा वो वहां जाके अपना आधार लेके जो भी फॉर्मेलिटीज होंगे तो हमारे लोग उसको समझा के उसका वो करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं वैक्सीन करता हूँ, जब हम प्रॉपरली उसको ये करते हैं, ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा हमारे लोग देखते हैं तो उनको हमें हेल्प करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर होगा भी कोई हमारे लोगों के पास वो उसको दिखा के वही करा देंगे। जी एक और चीज जो है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफी एजिटेट हो रहे हैं या पैनिक में जा रहे हैं वो ये है कि जब लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज होनी चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी भीड़ है। मुझे परसों कोई कह रहा था आपकी वैक्सीनेशन साइट में, आपकी टेस्टिंग साइट में लोग एक दूसरे पे चढ़े हैं। मैंने कहा अगर मेरे तो 2 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं जो टेस्ट करता है या वैक्सीन करता है, बाकी तो लोग खुद हैं। मैं क्या करूं? मैं डंडा उठा के उनको बोलूंगी आप डंडा उठाओ, लाइन करो? हमारी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर 2 लोग लगे हैं आपके काम के लिए, आप बारी बारी आ जाओ, खुद सोशल डिस्टेंसिंग रहो, खुद दूर रहो। तो वो भी एक गुजारिश रहेगी जहां भी जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, बारी बारी आने का ख्याल रखें। हमारे लोग वहां है, वो आपका इंजेक्शन करना हो वो करेंगे, टेस्ट करना है वो करेंगे, कोई और काम करना है वो करेंगे। लेकिन लोगों के एक रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि वो उन जगहों पे जहां पे भी ये जाना होगा तो जहां पे ये फैसिलिटी होगी वहां थोड़ा सा एसओपीज मेंटेन करे, डिसिप्लिन मेंटेन करे। नाज़िम एक और कॉलर के साथ बात कर लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब इस्लामाबाद पे जनाब तय इसमें शरीफ मे नाम अल्ताफ हुसैन। जी अल्ताफ साहब कर दो हुकुम। सर गोडनिच डॉक्टर साहब मैं साइन तरफ मुबारक वारका डायरेक्टर साहब आविए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।
دویم چیز ویکسین کمی اسلام آباد آسان کیا لوگ ویکسین ژھانڈنے ویکسین کن سات ہاتھ ڈوز کن سات 15 ڈوز جی اچھا کم سے کم مطلب 100 نفر پہ پہ ڈوز پہ کران لیک پتہ اگر ویکسین تھی واتو تھی کیا دان اس دپان ویکسین اورے شاٹ ویکسین کم دان نا الطاف صاحب انشاءاللہ دہن مز ودن ڈیز گی شارٹیج کمپنسیٹ یہ دور شارٹیج گژھِ دور تو ودن ڈیز کرو انشاءاللہ اس کوشش کہ ہر کن ڈسٹرکس ہر کن جائے واتناو اس ایڈوکیٹ یہ زن ڈوز ضرورت آسن تیت جی اوکے تھینک یو سر تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب ٹیسٹنگ اینڈ ٹریسنگ پہ بہت زیادہ فوکس ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک جگہ ہیں پرٹیکولرلی کشمیر کی کنٹری سائڈ میں وہاں پہ بڑی ایگریسولی ٹیسٹنگ اینڈ ٹریسنگ ہو رہی ہے جبکہ شہر میں ایسا کم ہی کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی زیادہ ایگریسولی یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے کیا مطلب یہ کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں پہ کس صورت کے ساتھ ٹیسٹنگ اینڈ ٹریسنگ کرنی ہے؟ دیکھیے اب جہاں اگر ہمیں کوئی پازیٹیو آیا تو اس کے ساتھ ساتھ ٹریسنگ جو ہوتی ہے اس کے کنٹیکٹس. جی کوئی ایک پازیٹیو آیا یہ کہاں بیٹھا تھا. جی اسکول ٹیچر ہوگا تو ہم وہاں جا کے ان کو ڈھونڈیں گے جو ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں آیا تھا تو ان کو ٹیسٹ کریں گے. یہ گھر میں آیا محلے میں آیا کہیں بھی گیا تو وہاں جو ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ خود پازیٹیو آیا اس کو آئسولیشن میں جانا ہے. اس کے ساتھ اگر جن کے ساتھ کنٹیکٹ میں آیا ان میں لگ سکتا ہے حالانکہ ہم نے منیمم ایک رکھا ہے کہ 20 لوگوں کو 10 to 20 15 20 سے 15 سے 20 لوگ جو امیجیٹ اس کے انہی دنوں میں اس کے کنٹیکٹ میں آئے تھے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان میں بھی کوئی پازیٹیو آئے اس کو بھی آئسولیشن کریں جی تاکہ وہ اوروں کو نہ پھیلائے. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کئی ایک جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کووڈ ہو گیا تو میں جاتا ہوں کسی ہیلتھ سینٹر پہ ٹیسٹ کرانے کے لیے تو مجھے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آج کے دن کے جو ٹیسٹ کا جو کوٹا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کل آئیے. نہیں ریپڈ میں تو وہ نہیں ہے. ریپڈ میں آپ جو ہی جائیں گے اس ٹائم کرائیں گے. ہاں RT-PCR کا اگر وہ وہاں ہم نے سیمپل لیا تو اس کو 1-2 دن تو لگ ہی جاتے ہیں جی. لیکن ریپڈ تو امیڈیٹلی اسی ٹائم ہوتا ہے. اور اگر ہمیں سمپٹومیٹکلی لگتا ہے جہاں بھی یہ جائے گا اس کو یہی ایڈوائس ہے اور آج یہ گائیڈ لائن بھی آئی ہے کلیئر کا ڈائریکشن. اگر آپ کو سمٹمز لگ رہا ہے کچھ بھی رہا آئسولیشن میں جائیے. جی اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے یا نہ آئے وہ دوسری بات ہے. یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایک دم سے آپ دیکھیے کبھی یہ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیے آپ کو پورا سمٹم بھی ہوگا ایون آپ پازیٹیو بھی ہوں گے ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کو ایسے جانے دیں گے. اس کے لیے جو ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے جو سمٹم اور یہ جو کلینکل اسسمنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا ایک اپنا کلینکل اسسمنٹ ہے. نہیں اگر آپ کا ریٹ نیگیٹو بھی آیا مجھے لگ رہا ہے آپ کو ہے آپ جائیے آئسولیشن میں رہیے 2 دن کے بعد اور کرائیں گے یا RT-PCR کرائیں گے جس کے پھر آ جاتا ہے. یعنی اپنے طور سے بھی انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ ہے آج ایک دم سے پہلے دیکھیے یہ جو پینڈیمک ہوتا ہے یا ایپیڈیمک ہوتا ہے اس میں یہ تو ایک اچھی وائز پالیسی ہے. آپ کو اگر لگے پھر اگر ایک کامن کولڈ ہو اچھا خدا کرے کہ وہی ہو نہیں ہو تو پھر بھی کیا حرج ہے کہ آپ ایک احتیاط لیتے ہیں اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں اپنی فیملی کو بچا رہے ہیں دوسروں کو بچا رہے ہیں. 2 دن کے بعد یہ لگے یہ جی نیگیٹو نہیں تھا پھر کیا ہوا. ہم نے تو پریونشن ہی لینا ہے کوئی پیسے نہیں خرچنے کوئی اور زبردست کوئی طوفان نہیں کرنا ہے. دس از بیٹر ہے. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب یہ ہردم وال پورہ بیڑوا پہ سر تہ کیا اسم شریف عبدالرشید لون صاحب ون تو عرض چھم کہ اس سینٹرس پہ ویکسین گژھان جی آج تقریباً 8 دۄہ گئی مے باسان زیادے پان تہ گئی اس کریو ات پہ اور یور تو ویکسین واتان بیرو پہ جی تو آج ٲٹھِم 9 دۄہ لگ بگ زیادے گژھِ مے باسان تو مگر ویکسین چھنہٕ واتان وۄنۍ کہین یہ زن مجبور ساری ونکس 5-8 گامن پہ یتنس یہ منز باغ سینٹر جی نہ انشاءاللہ اس کرو یہ زن اس ونیک تان تہ اس یہ کت چلان کہ تھوڑا سا یہ زن کمی ہے یہ پورا 1-2 دۄہن مز کرنا انشاءاللہ واتن ویکسین تو آپ کو کرائے جائیں گے. بالکل 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 انشاءاللہ توتان تھیو تھی پن خیال بی کرو SOPs احتیاط کرن باقی انشاءاللہ واتن تو اس کرو ضرور. چلو ٹھیک مہربانی. جی
ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ پینک ہے, کافی زیادہ ڈر ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم میڈیا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پر اتنے لوگ مرے, اب کوئی پہ ڈبل میوٹنٹ کی بات ہو رہی ہے, ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے, یو کے ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ انڈین ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے ڈسپل دس فیئر؟ ہاں نہیں, اس میں دیکھیے کیا کرنا ہے, اس میں میڈیا والوں کی بھی ذمہ داری ہے. دیر بس یہاں کوئی نہیں, میں جو ہوں, آپ جو ہے, ہم سبھی ایک ہی ہے. جی جی, یہاں کون الگ ہے؟ جی, اگر میری ایک ذمہ داری ہے, میری ٹریٹمنٹ کی ہے, مینجمنٹ کی, آپ کی یہ ہے کہ اگر غلط افواہ ہے اس کو توڑ دو آپ. جی, ہم کو لے آؤ, ہم لوگوں میں کلیئر کریں گے. ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک 24 گھنٹے اپنا کام کر رہے, دوسرا آپ انہیں بولے کہ کیسے بولنا ہے. ہم لوگوں کو اویئر کریں گے. دیکھیے اگر کہیں کوئی ڈیتھ ہوئی تو لیک آف آکسیجن ہی دیکھا گیا میجورٹی آف دا ٹائمز. جو بہت زیادہ ہوا ڈیمانڈ اور اس کا فرق ہو گیا. اگر ہوئی تو لوگوں نے ایس او پیز نہیں کی. اگر ریٹ آف انفیکٹیوٹی بڑھی تو لوگ گیدرنگس میں گئے. اگر یہ شادیاں ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے مطلب پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اتنا زیادہ یہ کرتے, گیدرنگس میں لوگ گئے, لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دیا. اور جو پچھلی ویو میں ہوا کہ لوگ یہاں کی مورٹیلٹی اینڈ ماربیڈیٹی بہت کم رہی. JNK میں بہت مورٹیلٹی اینڈ ماربیڈیٹی کم. لوگ اس خوش فہمی میں رہے کہ شاید ہمیں ہوگا نہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے پریونشن ٹوٹلی لوور دیئر گارڈ اینڈ اتنا ہو گئے کہ بے پرواہ ہو گئے, اور کوئی ڈر ہی نہیں رہا, کوئی یہ بھی نہیں, کوئی چنتا نہیں رہی کہ یہ ایک تو وہ چیزیں ہو گئی, ان سے ہو گیا. یہ اس سے نہیں ہوا کہ کوئی مجھے لگتا ہے اگر یہ چیزیں پوری کری جائے, پریونٹیو میجرز لیے جائے, SOPs کو فالو کرا جائے, ٹریٹمنٹ پروٹوکال ہمیں اپنے حساب سے کرنے دے. یہ نہیں مجھے کوئی آ رہا ہے مجھے وینٹیلیٹر پہ چڑھاؤ. ہمارا کپوارہ میں وہ فنکشنل کرنے گیا تھا, اناگریٹ کرنے, وہاں کوئی آئے جی میری ماں بیمار ہے اس کو وینٹیلیٹر چڑھاؤ. اس کو یہ بھی نہیں پتا وینٹیلیٹر ہوتا کیا ہے. ٹرشری لیول میں وینٹیلیٹر چڑھے گا, سیکنڈری لیول میں نہیں چڑھے گا, الٹا وہ نقصان کر دے گا اگر وہ انویسو ٹائپ ہوگا. اس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں, وہ تو ہم ٹیکنیکل لوگ ہی بولیں گے نا. اگر ہم ٹریٹمنٹ پروٹوکال اچھے سے کریں, SOPs اچھے سے کریں, گورنمنٹ ریڈی ہے اینڈ گورنمنٹ از آن ٹوز. Honestly, I am telling you. There is no need to panic. There is no need to panic. ان میں نہ جائے. اور غلط افواہ کوئی یہ پیپر میں دیتا ہے, سوشل میڈیا میں دیتا ہے, جی یہ کرو پھر وہ ہوگا, وہ کرو جی یہ ہوگا. پھر ہم نے ان کو بولا بھی, دیکھیے ہم نے جہاں تک اور جتنا بھی ہم نے ہر ایک کو یہ پوری ہدایات دی ہے, چاہے ہمارا پرائمری لیول میں, سیکنڈری لیول میں, ٹرشری لیول میں ڈاکٹرس ہے, پیرامیڈکس ہے, دن رات لگے ہیں, ایڈمنسٹریشن لگی ہے, LG صاحب لگے, ہر کوئی, ایوری بڈی از آن ٹو فار پیپل. اب لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آپ نہیں, اگر آپ کو یقین آئے تو ہماری نائٹیں بھی, راتیں بھی اسی کے ساتھ جاتی ہے کہ کیسے کریں. تو انشاءاللہ ہماری پوزیشن بہتر ہے. لوگ افواہوں پہ دھیان نہ دیں, پازیٹیو رہے, یہ چیز نہیں رہنی ہے. اور پازیٹیوٹی سے آپ کا ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ خوش رہے, اس کو چیلنج کی طرح لے لیں. اگر ہوگا تو آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے, اور امیونٹی سے انفیکشن ختم ہو جاتا ہے, یہ کمزور ہو جاتا ہے, اور ہم جیت جائیں گے. جی جی انشاءاللہ. ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہلو. ہاں آداب سر. جی سر میں اندرا نگر سے بول رہا ہوں. جی. تو 2 مئی کو میں نے فرسٹ اپنا شاٹ لگایا کوویکسین کا. جی. اور میری سیکنڈ ڈوز جو ہے اب ڈیو ہو رہی ہے 30 مئی کو. جی. تو اس کے لیے بھی مجھے شیڈول اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا کہ مجھے جا کے ہاسپٹل میں جا کے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا؟ جی جی. نہیں, جو آپ کا یہ ہے کہ اب تو گائیڈ لائن چینج ہوگی, آپ کو 1 مہینے کے بعد ہی نہیں, اب 2 مہینے کے بعد کرانا ہے سیکنڈ ڈوز. کیونکہ اس سے دیکھا گیا ہے کہ ایک جو ہم ڈوز دیتے ہیں تو 60-70% آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. تو پھر 100, لیکن جتنا ہم اس کو یہ کریں 8 to 10 ویکس اب ہو گیا. پہلے یہ 6 to 8 ویکس تھا, اب 8 to 10 ویکس ہو گیا. تو 8 ویکس ہونے کے بعد ہی اپنے کہیں بھی جائے, وہاں سینٹر میں جائے, اپنے سرٹیفکیٹ لے کے جائے تو ہم وہ کر دیں گے. جی. تو یعنی جو پہلا ڈوز جو لگ چکا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خود ہی رجسٹر ہو چکے ہیں. یہ تو رجسٹر ہوا ہے, ان کے پاس دوبارہ ان کو پھر سے اپائنٹمنٹ میں رجسٹر کچھ نہیں کرنا, تو وہی سرٹیفکیٹ لے کر کے جا سکتے جائیں گے, ان کو سیکنڈ ڈوز مل جائے گا.
یہ ایک بہت ہی اچھی انفارمیشن ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو پہلا ڈوز کر چکے ہیں. ان کا جو دوسرا ڈوز ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے 6 سے 8 ہفتوں تک کا اس میں گیپ دیا جاتا ہے, اب 8 to 10 ویکس کے گیپ پہ یہ لگنا ہے. تو دوسری ڈوز کے لیے آپ کو کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنا ہے. آپ کی جو پہلی ڈوز کی جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملی ہے وہی سرٹیفکیٹ لے کر کے آپ ڈیو ڈیٹ پہ جب آپ کنسرن سینٹر پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آپ کا جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ لگ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, ہم پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. تو چونکہ بہت زیادہ مینٹل سٹریس اس پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں پہ آ رہا ہے, اور جیسا کہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے ایسے رپورٹس, انکنفرمڈ رپورٹس, ان ویریفائڈ رپورٹس بھی آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں کافی مطلب پینک فیل کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے سے ہیں. تو اس پہ آپ کی تھوڑی بہت ایشورنس چاہوں گا, لیکن ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, ان سے پہلے بات کریں گے. جی ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک چھو؟ حکم سر, نام مشرف بشیر, بس پلوامہ. جی مشرف بولے. سر میں فادر ویکسین ون ڈوز اتھ دان دویم ڈوز کوتاہ ٹائم کیا اگر تھی بیٚیہِ کٔرِو رِپیٖٹ. فادرن کوٚر ویکسین حظ, تٔمۍ حظ کوٚر گۄڈنیُک ڈوز, بیٚیہِ ہسا چھِ دپان دوٚیِم ڈوز کوٗتاہ ٹایمِنگ چھِ اتھ آسان؟ 2 رٮ۪تھ پتہٕ 8 to 10 weeks. 8 to 10 ہفتوں درمیان, مطلب یعنی 8 to 10 ویکس کا گیپ ہونا چاہیے. اگر تمو آز کوٚر 8 ہفتہٕ بعد گوٚو 2 رٮ۪تھ بعد یا 2.5 رٮ۪تھ بعد ہٮ۪کو یِمن دوٚیِم ڈوز. بالکل بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, تو ایسے حالات میں جب آپ جیسے لوگ جو ایسے ریسپانسبل عہدوں پر ہوتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کیا ہوتا ہے کہ ان سے ری ایشورنسز چاہیے ہوتی ہے, ایشورنسز چاہیے. نہیں دیکھیے, ہم فالس نہیں دے سکتے. آپ کو پہلے میں روف صاحب ایک بہت ضروری بات دوں گا. میں ایک ٹیکنیکل آدمی ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں فالس ہوپ کسی کو نہیں دے سکتا. ہم نہیں دیں گے, اور نہ یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ کچھ بھی کہیں گے, ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. ہم فالس ہوپ نہیں دیں گے, لیکن لوگوں کو یہ بولیں گے, ضرور بولیں گے گورنمنٹ آپ کی ریڈی ہے, ہمارے ہاسپٹلز ریڈی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا آن ٹوز 24/7 ہر کوئی, چپراسی سے لے کے LG صاحب تک. ابھی ہم نے DRDO کی طرف سے 500 بیڈڈ آکسیجنیٹڈ ود ان ڈیز اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور ایک ہاسپٹل. لیکن ہمارا جو مارٹیلٹی اینڈ ماربیڈیٹی ہے زیادہ نہیں ہے, کم ہے. صرف ہماری پازیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کا جو میل ملاپ ہے یہ کم کرے, SOPs پہ دھیان دے. جو گورنمنٹ کو کرنا ہے گورنمنٹ کرتی ہے, کرتی رہے گی, اور جو لوگوں کو کرنا ہے میری یہی گزارش رہے گی, آپ لائٹ نہ لیں, اس کو SOPs مینٹین کریں. باقی آپ خوش رہے, آپ ہیلدی تھاٹس جو جتنے رہیں گے آپ کے, آپ جتنا پازیٹیو رہو گے, جتنا آپ اچھا سوچو گے, اتنی آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ ہو جائے گی اور آپ اسٹرانگ بنو گے. میری یہی گزارش رہے گی. پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو فائٹ دس پینڈیمک ٹوگیدر. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو آپ نے کاؤنسلنگ وغیرہ کا بھی کچھ, جو ٹیلی فونز ہم نے رکھے ہیں بڑے سارے نمبرز, حالانکہ ہماری ڈائریکشنز آ گئی ہر ایک لیول پہ کہ فونز اویلیبل ہے, جو بھی اس کے بغیر بھی لینا ہوگا جانکاری ان سے لے سکتے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آج کل تو آپ بہت زیادہ بزی ہیں, تو اس کے باوجود یہ بھی ضروری ہے, اور ہمارے ساتھ گھنٹہ بھر بتا کر کے ہمارے ناظرین کے بہت سارے کوشچنس کے آپ نے جواب دیے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.